نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر پیارے ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان توبہ و استغفار ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہی شخص ہے جو توبہ و استغفار کثرت سے کرتا ہے۔ توبہ جو ہے یہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو توبہ جو ہے وہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتی ہے۔ تو انسان کو استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان کے مالک ہونے کے باوجود بھی 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار پڑھا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی استغفار کیا کرتے اور صحابہ کرام کو بھی استغفار کرنے کی تلقین دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ و استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، ہر تنگی سے نجات۔ نمبر 2، ہر غم سے نجات۔ نمبر 3، اس کو رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم میں سے سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہیں گناہ گار، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو جو توبہ و استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مشکلیں بھی حل کر دیتا ہے، اس کی تنگیاں بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کو رزق بھی بے حساب دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع الی اللہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فوراً توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تواب بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے توبہ و استغفار کرنے کے لیے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے۔ وہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کی آنکھ سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ایک آنسو نکل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس مچھر کے پر کے برابر نکلنے والے آنسو میں اتنی پاور اور اتنی قوت ہے کہ اگر زمین بھر کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، ایک آنسو میں یہ پاور اور طاقت ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ دھو ڈالتا ہے، اور سب کے سب گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ
بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا نبی اللہ آپ دعا فرمائیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پر پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ سب لوگ جمع ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو بندے یہاں پر جمع ہیں ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا، اگر وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو پھر جو ہے وہ بارش برسنے لگ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حاضرین سے کہا کہ اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتا ہے تو تم میں سے جو بھی ایسا گناہ گار ہے وہ خود بخود اٹھ کر چلا جائے۔ تو اب جب اس نے یہ سنا تو وہ دل ہی دل میں نادم اور شرمندہ ہوا اور اپنے گناہوں پر جو ہے وہ تائب ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ اگر آج تو میرا پردہ رکھ لے، اگر آج تو میری پردہ دری کر لے تو یا اللہ میری توبہ، آئندہ کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، دل ہی دل میں اس نے کہا، اور پھر ان میں سے کوئی بھی بندہ باہر جب نہ نکلا مجمع میں سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ بندہ جب تک یہاں پر موجود رہے گا بارش نہیں برسے گی، تو اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، جو بھی ہے ایسا گناہ گار وہ خود بخود اٹھ کر یہاں سے چلا جائے، وگرنہ میں اللہ سے اس کا نام پوچھوں گا تو زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ فرمایا تو اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ آج تو میرا پردہ رکھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی اس التجا کو، اس کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فوراً جو ہے وہ بارش برسنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو نے خود تو فرمایا ہے کہ ان بندوں میں سے ایک بندہ ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، جب تک وہ بندہ یہاں پر موجود ہے بارش نہیں برسے گی، اگر بارش چاہتے ہو تو وہ گناہ گار بندہ جو ہے وہ اس مجمع سے چلا جائے۔ تو یہاں سے تو کوئی بھی نہیں گیا، جیسے پہلے لوگ سارے کے سارے بیٹھے تھے، سب کے سب لوگ موجود ہیں، کوئی بھی شخص مجمع سے نکلا تو نہیں، لیکن بارش کیسے برسنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ، پہلے جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا تو اللہ کے پاک کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تو بے نیاز ہے، بڑی شان والا ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وہ ایسا گناہ گار شخص جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اب بارش ہوئی بھی تو اسی کی وجہ سے یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ تو جب صلح ہو گئی، اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو میں اس پر راضی ہو گیا، تو اب بارش برسی ہے تو اسی کی وجہ سے برس رہی ہے۔ تو اس لیے توبہ و استغفار جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سود کھایا کرتے تھے، توبہ سے قبل سود کھاتے اور سود کا آپ کا لین دین اور سودی کاروبار تھا۔ تو ایک دن گھر میں جب گوشت لے کر آئے تو انہوں نے ہنڈیاں میں جب چڑھایا تو وہ گوشت جو ہے وہ خون بن گیا۔ تو گھر والی بھی کہنے لگی کہ یہ دیکھیے آپ کے سود کی نحوست جو ہے یہ یہاں پر نظر آ رہی ہے، مہربانی کیجئے سود کو چھوڑ دیجئے، اب کیا قصور ہے ان بچوں کا، یہ کیا کھائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حبیب اجمی نے فوراً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی، استغفار کیا کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ تو حبیب اجمی کی توبہ سے
اللہ رب العالمین نے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو حبیب ادمی جب باہر نکلتے ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! وہی بچے جو کچھ دیر قبل کہہ رہے تھے اوئے ہٹ جاؤ، حبیب آ رہا ہے، کہیں اس کی نحوست ہمیں نہ چمٹ جائے۔ اور اب جب توبہ کر کے حبیب نکلا ہے تو اب بچے بھی کہہ رہے ہیں اوئے حبیب نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ تو جب اللہ سے صلح کر لی، توبہ و استغفار کر لیا، تو گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ زمین کے ذروں کے برابر ہو، آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، اور سمندروں کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ رحمان رحیم کریم ذات ہے، وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ کی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں توبہ کی 3 شرائط جو ہے وہ ذکر کی ہیں، وہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس طرح توبہ کریں اور ان شرائط پر بھی عمل کریں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے، اور توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں جو ہے وہ غم زدہ ہو، ندامت ہو اور نادم ہو، اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو کیا اس کی توبہ کر لی، اس کی معافی مانگ لی، کل پھر نئے سرے سے دوبارہ سے گناہ شروع کر دے۔ تو یہ نہیں، بلکہ توبہ کی آخری اور تیسری اور اہم شرط یہ ہے کہ جب توبہ کرے تو دل میں پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو تب تو توبہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو اس لیے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ 100 شخص کو قتل کرنے والا شخص، وہ جب 99 اس نے قتل کیے تھے اور توبہ کا اللہ اکبر اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ یار میں کتنا بڑا ظالم ہوں، 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ایک شخص کو قتل کرنا بڑا گناہ کا کام ہے، تو میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، کیوں نہ کوئی توبہ کی راہ نکلے میرے لیے اور میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، توبہ و استغفار کروں، اللہ سے معافی مانگوں۔ جب وہ گیا عالم کے پاس، وہاں سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا نہیں بھائی، آپ کی توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے تو 99 قتل کیے ہیں۔ قتل کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، ایک جان کا ضیاع ایسے ہے جیسے کہ ساری کائنات کو قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر! تو آپ نے تو 99 قتل کیے ہیں، آپ کے لیے کوئی توبہ کی راہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ توبہ تو قبول ہوتی نہیں ہے تو اس نے تلوار نکالی اور اس کا سر بھی قلم کر دیا۔ پہلے 99 تھے، اب 100 پورے ہو گئے، تو اب لیکن وہ شوق، وہ اشتیاق تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، اللہ کی بارگاہ سے معافی ملے، مجھے کوئی راہ نکلے معافی کی۔ تو پھر لوگوں سے پوچھا یار میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، معافی مانگنی ہے کوئی راستہ تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا ہاں ایک فلاں علاقہ ہے، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پر چلے جاؤ، اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان سے جب کہو گے تو وہاں پر تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ تو اب وہ شخص توبہ کرنے کی غرض سے وہاں سے چلا ہی تھا، چند قدم چلا کہ قضا آ گئی، خدا کی قدرت، قضا آ گئی، اس کا وقت پورا ہو گیا اور وہیں پر وہ شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ تو اب دونوں فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، تو یہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، تو لہٰذا یہ جہنمی ہے، اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اور جنت والے کہنے لگے اگرچہ یہ گناہ گار ہے، 100 کا قاتل ضرور ہے، لیکن اب اس کے دل میں جو ہے وہ
توبہ کرنے کا ارادہ آ گیا ہے، یہ توبہ کرنے کی غرض سے جا رہا تھا، اس لیے اب اس کے گناہوں کو نہ دیکھو، بلکہ توبہ کا ارادہ تھا اس کا، اس لیے اس کے گناہ معاف ہو گئے، یہ جنتی ہے، اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ جب یہ فرشتے آپس میں یہ بحث کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، جب کسی کو بخشنے پہ آتا ہے تو بہانے بھی خود بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، دیر رحمت کھلا ہے رب کا، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے انسان کو، لیکن انسان غافل ہے۔ اللہ اکبر، جب رب العالمین کسی کی بخشش کا ارادہ فرماتا ہے، کسی کو بخشنا چاہتا ہے، تو پھر بہانے اس کی رحمت خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فرشتوں بحث نہ کرو، بلکہ ایسے کرو کہ زمین کی پیمائش کر لو، زمین کو ناپ لو، پیچھے والی زمین کو بھی ناپ لو، آگے والی زمین کو بھی ناپ لو۔ جہاں زمین زیادہ ہے، اگر اس نے زیادہ سفر طے کر لیا ہے، اگر وہ نیکوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے، تو پھر وہ جنتی ہے، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی توبہ قبول ہے۔ اور اگر اس کے گھر کا فاصلہ زیادہ ہے، اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہے، تو پھر یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے سفر اگرچہ تھوڑا ہی طے کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت، قربان جائیے، جب اس کو بخشنا تھا تو رحمت رب کی جو ہے وہ بہانے تلاش کر ہی لیتی ہے، رب کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا، جو سفر اس نے طے کیا تھا اس کو کہا کہ تو فراخ ہو جا، تو کھلی ہو جا، اور جو آگے کا سفر تھا اس کو حکم دیا، اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سکڑ جا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ تو جب فرشتوں نے پیمائش کی، حالانکہ اس نے سفر تھوڑا ہی طے کیا تھا، لیکن چونکہ وہ پھیل گئی، زمین فراخ ہو گئی، اور جو آگے کا سفر تھا وہ زیادہ رہتا تھا، لیکن وہ زمین رب کے حکم سے سکڑ گئی۔ تو جب پیمائش کی گئی تو وہ فاصلہ جو ہے وہ بالکل کم پایا گیا، یعنی نیکیوں کی بستی کے بالکل قریب جا چکا تھا، اور گھر کا فاصلہ جو وہ زیادہ ہو گیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو بخش دیا ہے میں نے، اور یہ اب جنتی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ تو جب بندہ دل سے ارادہ کر لے، اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کر لیتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرے، کیونکہ رب ہی ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔